اور میں بیٹھی میرا برسوں پہلے لاہور سے کراچی آنے والی نیشا راؤ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک دن عدالتوں میں خواجہ سراؤں کی آواز بنیں گی۔ ان کی کامیابی کا سفر کئی ٹریفک سگنل سے ہوتا ہوا سٹی کورٹ تک پہنچا ہے۔ جب میں نے سوچا کہ میری یہ زندگی نہیں ہے، میری ڈگنیٹی داؤ پہ لگ گئی ہے، معاشرے میں مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں ملے گی، کیوں نہ میں اپنی تعلیم کو دوبارہ سے شروع کروں۔ صبح میں سگنل 3 تلوار کراچی میں بھیک مانگنے جاتی تھی اور شام میں پرائیویٹ پڑھتی تھی۔ اس طرح کر کے بھیک مانگ کر میں نے انٹر، بی اے، ایم اے کیا۔ پھر میں نے سندھ مسلم لاء کالج میں لاء میں ایڈمیشن کروا لیا۔ کتنے سال کی پریکٹس تھا۔ ٹریفک سگنلز پر کھڑے ہو کر تعلیم کے حصول کے لیے بھیک مانگنا کوئی آسان جدوجہد نہیں ہے، لیکن وکالت کا شعبہ اپنانے کی وجہ نیشا کے لیے صرف اس لیے اہم تھی کہ معاشرے میں خواجہ سراؤں کو جس ناروا سلوک اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ دوران تعلیم نیشا کو اپنی کمیونٹی سے مدد ملی تو کبھی تنقید، لیکن وہ یہ ٹھان چکی تھیں کہ انہیں اپنا کل بدلنے کے لیے آج سے کچھ کرنا ہے۔ جب میں پڑھتی تھی تو میرے کمیونٹی کے لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے تھے، کیوں میں سارا دن گرمی کے اندر، سردی کے اندر روڈوں پر بھیک مانگتی تھی، اور جب وہ پیسے میں جمع کرتی تھی، بعض اوقات میں ادھار بھی اٹھاتی تھی، تو جب میں وہ فیسیں بینک میں بوچر پے کرتی تھی تو میرے لوگ سمجھتے تھے یہ تم بہت غلط کر رہی ہو، خواجہ سراؤں کی زندگی عزت نہیں ہے۔ نیشا نے وکالت کا شعبہ اپناتے ہی اپنے کمیونٹی کو درپیش مسائل کے کیسز لڑنے شروع کیے جو پہلے تواتر سے رپورٹ نہیں ہوتے تھے۔ نیشا کہتی ہیں کہ دور بدل رہا ہے، لیکن معاشرے کا رویہ خواجہ سراؤں کے ساتھ آج بھی تضحیک آمیز ہے۔ جب میں لوگوں کو بتاتی تھی کہ میں پڑھتی ہوں تو لوگ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بھیس بدل کر روزی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ ہمارے پیچھے کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ کسی خواجہ سرا کی بہن جوان ہوگی، کسی کے ماں باپ بوڑھے ہوں گے، کسی پر کوئی قرضہ ہوگا۔ اس وقت نیشا راؤ پاکستان کی پہلی اور واحد ٹرانس وکیل ہیں، مگر انہیں امید ہے کہ ان کی مثال کمیونٹی کے اندر اور باہر ٹرانسجینڈر افراد کے بارے میں ایک نئی سوچ کو جنم دینے میں مدد دے گی۔ پہلے نیشا لوگوں سے بھیک مانگتی تھی، روتی بہت زیادہ تھی، پولیس والوں سے ڈرتی تھی۔ اب وہ نیشا ایک بلیک کوٹ پہن کر جب کورٹ میں آتی ہے تو خود پہ پراؤڈ فیل کرتی ہے۔ سٹی کورٹ کے جو لائرز ہیں نیشا کو اپریشیٹ کرتے ہیں، نیشا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نیشا اپنے رائٹس کے لیے پولیس اسٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کر بات کرتی ہے اور اپنی کمیونٹی کی آواز بنتی ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔